الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ القصص کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں۔ سورۃ القصص میں 4 آیتیں مدنی ہیں اور باقی پوری سورت جو ہے یہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع اور 88 آیتیں ہیں اور اس کا نام سورۃ القصص رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ قصص کا معنی ہے قصے، واقعات، قصہ کی جمع ہے قصص، واقعات، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے، جیسا کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، مسلسل واقعات ہیں۔ تو چونکہ اس میں قصے بیان کیے گئے ہماری نصیحت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، اس لیے اس کا نام سورۃ القصص ہے۔ اور بطور خاص اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ ایک اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سورت کا تقریباً اکثر حصہ جو ہے وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ واقعات پر ہی ہے۔ سورہ مبارکہ کی شروع حروف مقطعات سے ہوتی ہے، جن کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور جنہیں اللہ اس کا علم عطا فرماتا ہے وہ جانتے ہیں۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ جو آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں یہ بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اب موسیٰ اور فرعون کے واقعے کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تمہیدی کلمات ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اس کی بنیاد تھی کہ فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کو نجات دینے اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین، بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے۔ ان میں ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک فرعون فسادیوں میں سے تھا۔ متعدد باتیں ارشاد ہوئیں۔ پہلی بات فرمائی کہ فرعون نے سرزمین مصر کی حدود میں سرکشی کر کے تکبر کیا ہوا تھا، زمین کے اندر بلندی چاہتا تھا، اور اس نے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ لوگوں کے گروہ بنا کے آپس میں ان کو ایک دوسرے سے لڑوا کے رکھتا تھا تاکہ لڑوا کر حکومت کریں، جیسے کہ اکثر حکومتوں کا یہ طرز عمل بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مد مقابل افراد کو یا عوام کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں اور لڑا کر حکومت کرتے ہیں، جسے ڈیوائیڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کو تقسیم کر دیں اور وہ آپس میں لڑتے رہیں اور خود ان پہ حکومت کرتے رہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ فرعون نے لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک گروہ تو یہ تھا کہ جو اس کے ہم نوا تھے، جو اس کے درباری تھے، سردار تھے، یہ ان کا اشرافیہ تھا، یہ بڑے لوگ تھے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی قوم، قبطی قوم، اس کے لوگ تھے، انہیں بھی دوسروں سے زیادہ حقوق حاصل تھے۔ تیسرے اس کے مد مقابل میں بنی اسرائیل تھے۔
بنی اسرائیل وہ تھے کہ جن کو دبا کے رکھا گیا تھا، جن سے کام تو لیا جاتا، جن سے محنت مشقت تو کروائی جاتی، لیکن ان کے حقوق قبطیوں کے یعنی جو اصل حکمران قوم تھی اس کے برابر نہیں تھے۔ تو یوں فرعون نے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے ساتھ بنی اسرائیل پر ایک اور ظلم تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر جب اس نے اپنے درباریوں سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو چیلنج کرے گا اور جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت جاتی رہے گی۔ تو فرعون نے جب یہ سنا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا اور وہ میری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تو اس نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ آل ٹو آل جو بنی اسرائیل کے بچے ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے، تاکہ نہ بچے بڑے ہوں اور نہ اس کی حکومت کو کچھ چیلنج کرنے والا پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد جب بچوں کو یوں قتل کرنا شروع کیا تو اس پر کسی نے یہ اسے سمجھایا کہ اگر تم بچوں کو یوں قتل کر دو گے تو یہ کھیتی باڑی، محنت، مشقت، یہ سارے کام کون کرے گا؟ یہ تو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں، تو اگر ان کے سارے بچے مار دیے تو عورتیں تو یہ کام نہیں کرتی، تو پھر تمہارا کیا بنے گا ہماری حکومت کا؟ اس پر اس نے یہ کیا کہ حکم جاری کر دیا کہ 1 سال تو بچوں کو ذبح کیا جائے، 1 سال جو بچے پیدا ہوں انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ جس سال ذبح کا حکم تھا، بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو چونکہ دورانیہ وہ چل رہا تھا کہ جس میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو اب اس دورانیے کے اعتبار سے پھر آگے کے واقعات ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، ذبح کروا دیتا تھا، اور ان کی عورتوں کو یعنی ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک فرعون فسادیوں میں سے تھا، کہ یہ تو بہت بڑا فساد ہے کہ ایک قوم کی نسل کشی کی جائے، اس کے افراد کو قتل کر دیا جائے، اس کے افراد کو مار دیا جائے، ان کی نسل کو بڑھنے ہی نہ دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کے ان مظالم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور دبایا گیا تھا، اور ان دبائے جانے والوں کو ہم لوگوں کا پیشوا بنا دیں اور انہیں ملک و مال کا وارث بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ جن لوگوں کو زمین میں دبایا جاتا ہے، کمزور ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے اور انہیں دبا کے رکھا جاتا ہے، ہم ان پر احسان کریں اور انہیں ہم لوگوں کا پیشوا بنا دیں اور ہم انہیں ملک و مال کا وارث بنا دیں۔ یہ ارادہ الہی ہوا۔ مزید کیا ارادہ تھا؟ فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ان بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ یعنی فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو جو زمین میں دنیا میں پسے ہوئے لوگ ہیں، ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے، اور فرعون کا مشہور وزیر حامان اور ان دونوں کے جو لشکر ہیں انہیں اسی چیز کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیں جس چیز سے انہیں ڈر لگ رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف سے، کہ بنی اسرائیل ان کی حکومت کو پلٹ دیں گے، الٹ دیں گے، ان کے اقتدار کو ختم کر دیں گے، تو ہم بنی اسرائیل کی طرف سے یہی والا معاملہ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کے سامنے لے آئیں گے۔ تو یہ تھی ابتدا اور یہ تھی تمہید۔ اب چونکہ فرعون کا حکم جاری تھا کہ بچوں کو ذبح کر دیا جائے، بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا اسے مار دیا جائے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون کے جو لشکر تھے اس کے مخبر یہ لوگوں میں پھرتے تھے
کہ جہاں پتہ چلتا کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اسے بچے کو لے جاتے اور اسے قتل کر دیتے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے انہیں چھپا کے رکھا، اس کی کانوں کان خبر ہی نہ ہونے دی کہ ان کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، اب بات یہ تھی کہ اب کچھ عرصہ تک تو بچے کا جو ہے وہ اس کو دودھ پلایا انہوں نے، لیکن ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ جس گھر میں چھوٹا بچہ پیدا ہو تو بچہ خاموش تو نہیں رہتا، بچہ روتا ہے، وہ روتا بھی ہے، اس کی آواز پڑوس میں بھی جاتی ہے۔ اب بچہ رات کو کسی بھی وقت رو سکتا ہے، دن میں تو چلو اس کے اوپر پیرا لگا دیں اور اس کے اوپر بڑا چھپا چھپا کے رکھیں، لیکن رات کو جب سوئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کون سا کسی محل کے اندر پیدا ہوئے تھے کہ اس کے اندر کے 25ویں کمرے کے اندر جا کے ان کو رکھ دیا اور باہر آواز نہ جائے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ اب بچہ روئے گا تو باہر آواز جائے گی تو فوج آ جائے گی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا کہ میں کروں کیا، بچہ تو روئے گا تو آواز جائے گی تو فوجی آ کے لے جائیں گے، بچے کو مار دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ، خالق کائنات ہے، اس کی تدبیر سے اچھی کسی کی تدبیر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ لیکن وہ بات اتنی واضح طور پہ ڈالی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ دل میں خیالات آئیں تو آدمی کو جزم نہیں ہوتا اس کے اوپر اور اس کے اوپر بہت بڑا اقدام نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ڈال دی۔ کیا ڈالی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ تم اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس پر خوف ہو کہ یہ بچہ پکڑا جائے گا، اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کرنا اور غم نہ کرنا، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور ہم اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دودھ پلا جب تک دل کرتا ہے۔ جب تمہیں ڈر لگے کہ بچہ پکڑا جائے گا، بچے کو لے جائیں گے، تو بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا، اور پھر اس کے بعد ہماری قدرت کے کرشمے دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ غم نہ کرنا، خوف نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، ہم اس بچے کو گما کے پھر تیرے ہی پاس واپس لائیں گے اور ہم اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ لہذا جب خدا کا فیصلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رسول بننا ہے اور انہوں نے پروان چڑھنا ہے، انہوں نے بڑی عمر کو پہنچنا ہے، تو اب دنیا کی کوئی طاقت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چنانچہ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلاتی رہی، لیکن جب ایک وقت آیا اور انہیں ڈر لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لے جائیں گے، تو انہوں نے ایک صندوق کے اندر، ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اب آپ غور کریں، ایک بچہ چھوٹا سا بند صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، کیا پتا بچہ بچتا ہے نہیں بچتا، لیکن خدا کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے اندر ڈال دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ صندوق چلا، صندوق چلتے چلتے وہ جو دریائے نیل تھا، فرعون نے اپنا محل بنایا تھا، اور محل کی خوبصورتی کے لیے دریائے نیل کو اپنے محل کے اندر سے گزارا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات بڑا خوبصورت کرنے کے لیے، ایک ویو دینے کے لیے اور ایک فریشنس جو پانی کی ہے اس کے لیے، وہ دریا کا ایک حصہ یا ایک نہر جو ہے وہ اپنے گھر میں سے گزار دیتے، محل میں سے گزارتے۔ فرعون نے بھی یہ کیا ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو صندوق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ وہیں سے گزرا جہاں سے فرعون کا محل تھا، فرعون کے محل میں سے گزرا۔ اب فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ
اپنے محل کی چھت پہ کھڑا تھا. اب دور سے جب دریا کے اندر صندوق نظر آیا تو اس نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ صندوق کہاں سے آ گیا؟ اب لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے صندوق اٹھایا. اب جو صندوق اٹھا کے کھولا تو اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, فرعون قتل کرنے والا, فرعون قتل کا پروگرام کرنے والا, اسی بچے کی خاطر اس نے کتنے بچے مروا دیے, لیکن یہ بچہ اللہ نے اسی کے گھر میں پہنچا دیا. اب اس کے گھر میں پہنچ گیا. اب فرعون نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے, تبھی تو اس کو صندوق میں ڈالا, تبھی تو اس کو دریا میں ڈالا ہے, لہذا اس بچے کو قتل کرو. لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بھئی یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کا ہو سکتا ہے کسی اور کا. تو کتنا خوبصورت بچہ ہے, کتنا پیارا بچہ ہے, اپنا ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں. ہم اسے بیٹا بنائیں گے تو ہمارے خلاف کیوں ہوگا؟ ہمارے خلاف تو ہونا تھا ہمارے دشمن نے, دشمنوں کے بچے نے, لیکن جب ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے, بڑا ہوگا تو یہ ہمارا بیٹا ہوگا, تو یہ تو ہمارے خلاف نہیں نہ چلے گا. تو یوں حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھایا اور فرعون کی کھوپڑی کے اندر بات آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیارے, بڑے خوبصورت تھے, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں ایسی کشش رکھی تھی کہ جو آپ کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں محبوب بنایا. محبوب بنایا سے مراد یہ کہ ہم نے تمہیں اتنا پیارا بنایا کہ جو تمہیں دیکھے وہ تمہاری محبت کے اندر گرفتار ہو جائے. چنانچہ اب فرعون کے جس نے قتل کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا کہ تو ہی پرورش کر اس کی. تو نے قتل کرنے کا ارادہ بنایا, خدا نے بچانے کا ارادہ بنایا. اب خدا کا بچانے کا ارادہ ہے, لہذا پرورش ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں کروائی. چنانچہ اب اس واقعے کا بیان ہوتا ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چنانچہ موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریا نیل میں ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام کو. اب آگے بیان ہوتا ہے. تو اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ آخر کار یہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے. خطا کار تو یوں تھے کہ ظالم تھے. اور فرعون کی بیوی نے فرمایا, اے فرعون, یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو, شاید یہ بچہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اور وہ لوگ بے خبر تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو منصوبے بنا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یہ بے خبر تھے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس نے ان کی سلطنت کو تباہ کرنا ہے. اچھا اب یہاں تو ادھر یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے, فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے, ہمیں نفع دے گا. دوسری طرف اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی, اب والدہ جس نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا, اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے بچے کو ڈال دینا سمندر کے اندر, دریا کے اندر, کوئی آسان بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر ارشاد فرماتا ہے, اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی. تو ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے رہے. یعنی فرمایا کہ رات کے وقت تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہمت کی, صندوق میں ڈال دیا, لیکن جب صبح ہوئی تو اب بچہ چلا جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں کا دل بے قرار ہو گیا, اور اتنا بے قرار ہوا کہ شاید بے قراری میں وہ بول ہی پڑتی کہ میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے, اس کو نکالو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو قوت عطا کی کہ بولنا کچھ نہیں, ابھی ہم نے وعدہ کیا ہے موسیٰ کو لوٹائیں گے تمہارے پاس, ہم نے تو اسے رسول بنانا ہے, لہذا تو بے صبری نہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے دل کو قرار اور قوت عطا فرمائی.
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو بچے کو دریا میں ڈالا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی ہمشیرہ تھی، سسٹر تھی، ان سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ تم صندوق کے ساتھ ساتھ چلو۔ صندوق کو تو دریا میں ڈال دیا، حالانکہ اب ڈال دیا تو اس کے بعد تو معاملہ ختم، اب پتہ نہیں کہاں جائے گا، کس ملک میں جا کے نکلے گا، لیکن ایک دل کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے، بہن سے، سسٹر سے کہا کہ بیٹی تم اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلو، دیکھو تو یہ کہاں تک جاتا ہے، یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ اب کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس صندوق کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو خبر نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے، سسٹر جو ہے، وہ تو دور تک دیکھتی رہی ہے صندوق کدھر جاتا کدھر جاتا کدھر جاتا۔ فرعونیوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ اس صندوق کی نگرانی کر رہی ہے، لیکن وہ صندوق بہرحال چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ اچھا اب وہاں کیا ہوا، اب یہ تو ادھر کا واقعہ، اب دوسری طرف کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے باہر نکلے تو آپ کو اب دودھ پلانے کا مسئلہ تھا، کیونکہ آپ تو چھوٹے سے تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے اولاد نہیں تھی، اولاد نہ تو دودھ نہیں آتا، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ موسیٰ کو دودھ کون پلائے۔ تو اب فرعون نے کہا کہ بھئی اچھی اچھی دائیاں منگواؤ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، تو وہ آ کے جو ہے وہ دودھ پلائیں اسے۔ تو اب بہت ساری عورتوں کو بلایا گیا، جو عورت بھی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے لگتی موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے، جو دودھ پلانے لگتی موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے۔ اب یہ عجیب معاملہ کہ کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام قبول ہی نہیں کر رہے۔ اچھا وہیں پر اسی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی پہنچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کر رہے، تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک بات کہی کہ اگر مجھے تم اجازت دو، ایک میں عورت کو جانتی ہوں، اس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، کون سی ہے، لے کے آؤ اسے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، دودھ پلانے لگے، موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع ہو گئے۔ اب فرعون کو شک ہوا کہ یہ تو کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا، تم کون ہو اور یہ بچہ تمہارا ہی دودھ کیوں پی رہا؟ میں نے اتنی اچھی اچھی عورتوں کو پیش کیا، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا، تمہارا ہی دودھ پی رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑا خوبصورت انداز میں اسے جواب دیا کہ اصل میں اچھی خوراک کھاتی ہوں، اچھے گھرانے سے میرا تعلق ہے، طبیعت میری پاکیزہ ہے، یہ بچہ بھی بڑا نفیس ہے، تو اس لیے جو بچے دوسروں کا دودھ نہ بھی پیے نا تو وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ تو اب اس پہ فرعون مطمئن ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ۔ چنانچہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تم اسے دریا میں ڈال دینا، اسے واپس تمہارے تک لوٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرعون کے گھر سے گھوم کر دوبارہ اپنی والدہ ماجدہ کے گھر میں پہنچ گئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ تو اب اس واقعے کا بیان ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں موسیٰ پر حرام کر دی تھی۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ اے فرعون کے درباریوں، فرعون کے گھر والوں، کیا میں تمہیں ایسے گھر والے کا بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہمشیرہ نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ پر ساری دائیاں حرام کر دیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ نہیں پئیں گے، ہم نے ساری دائیاں حرام کر دیں، پئیں گے تو اب اپنی ماں ہی کا دودھ پئیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو وہاں پر موجود تھی تو انہوں نے ان گھر والوں سے کہا کہ میں تمہیں ایسی گھر والی ایک عورت بتا دوں جو تمہاری اس بچے کی ذمہ داری لے لے، اور وہ ہوں گے بھی اس کے خیر خواہ تو ہوں گے، وہ تو سگی ماں تھی، وہ تو خیر خواہ ہی ہونا تھا۔ تو کہا کہ میں اس گھر والے کا بتا دیتی ہوں جو اس کی خیر خواہ بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا، تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ، جو اللہ نے وعدہ کیا وہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ اپنی والدہ کے ساتھ رہے، پھر جب بڑے ہو گئے تو دوبارہ فرعون کے محل میں منتقل ہو گئے، تو فرعون کے محل میں ہی آپ رہتے تھے۔ اب جب آپ جوان ہوئے تو کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے زور پر آئے، یعنی پوری طاقت جو بندے میں آنی ہوتی وہ آ گئی، پورے زور پر آئے، تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور اپنی جو ہے وہ پوری جوانی کو پہنچے اور کامل عقل کی عمر کو بھی پہنچ گئے، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ یہاں پر حکمت اور علم سے مراد جو ہے وہ نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو آپ کو اس کے بعد ملی تھی جب آپ 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، وہاں سے واپس جا رہے تھے، تو واپسی کے اندر آپ کو نبوت ملی تھی۔ یہاں علم اور حکم سے مراد حکمت اور علم سے مراد مطلق علم ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب جوان تھے، اب وہاں اس وقت ایک واقعہ پیش آیا۔ اب کیا ہے واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت، جب لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کا کوئی میلہ وغیرہ تھا، اس وقت کی بات ہے، آپ شہر میں داخل ہوئے، کہیں تشریف لے گئے تو شہر میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا تھا اور ایک فرعون کی قوم قبط کا تھا، یعنی ایک اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا، بنی اسرائیلی تھا ایک قبطی تھا۔ اب جو اسرائیلی تھا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا، قبطی جو ہے وہ دشمن یعنی فرعون کی قوم کا ہوا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے مدد کے لیے پکارا کہ یا موسیٰ میری مدد کریں۔ بیسیکلی وہ قبطی جو تھا وہ ظلم کر رہا تھا، اب ظلم کر رہا تھا تو مظلوم جو بنی اسرائیلی تھا اس نے مدد کے لیے پکار لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مکہ مارا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جوانی تھی، طاقت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی طاقت۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ایک مکہ قبطی کو مارا، قبطی مر گیا، وہ ایک مکے سے ہی مر گیا۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوتا، بندہ ہی مر گیا مکہ کھا کے۔ تو اب آپ نے اس پر کچھ جملے ارشاد فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی، آگے اس کا بیان ہے، آیت اور اس کا ترجمہ سنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ اور ایک دن موسیٰ شہر والوں کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو اس میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ان میں سے ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا یعنی بنی اسرائیل سے، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی قبطیوں میں سے۔ تو وہ جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس بندے کے خلاف مدد مانگی جو دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس دوسرے بندے کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا، بندہ مر گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب
میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی موسیٰ نے، اے میرے رب، تو نے میرے اوپر جو احسان کیا اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ یہ جو واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، بندہ مر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو مکہ مارا اور بندہ مر گیا تو یہ شیطان کی طرف سے تھا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ مارا وہ تو لڑائی روکنے کے لیے مارا، آپ نے بندہ مارنے کے لیے تو مکہ نہیں مارا تھا۔ اب اس کی آگے کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی اس کی جان کتنی کمزور ہوگی کہ مکہ کھا کے مر گیا، ورنہ عمومی تو پتہ ہی نا کہ ایک مکے سے تو بندہ نہیں مرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو غیر ارادی فعل ہوا اس پر بھی عاجزی کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہو گیا، یعنی ایسا عمل ہو تو عموماً شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں گناہ گار نہیں تھے، گناہ گار اس لیے نہیں تھے کہ آپ نے ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے مکہ مارا تھا، وہ ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیلی پر اور آپ نے اس کو ظلم سے روکنے کے لیے مکہ مارا تھا۔ اب مکہ مارا ظلم سے روکنے کے لیے، آگے اس کا مرنا جو ہے وہ اس کا اپنا جو ہے معاملہ تھا کہ وہ ایک مکہ کھا کے مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو مارنا تھا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی انہوں نے بننا تھا اور ان کو وہ مرتبے ملنے تھے تو اس کی وجہ سے انہوں نے عاجزی کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ یہ بھی شیطان کی طرف سے۔ تو یا تو یہ ہے کہ آپ نے عاجزی کے طور پہ یہ کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، یا یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ ایسا عمل کہ ایک دوسرے کو مار دیں یہ عمل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اگرچہ آپ کا عمل شیطان کی طرف سے نہیں۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو آپس میں لڑ رہے تھے اور یہ جو قبطی ظلم کر رہا تھا یہ شیطان کے عمل میں سے، تو آپ نے اپنے فعل پر نہیں کہا تھا، آپ نے اس کے فعل پہ کہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کہ بہرحال آپ کے اس فعل کی وجہ سے ایک بندہ مر گیا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے۔ یہ آپ کے عاجزی کے کلمات تھے۔ اللہ کے نبی ایسے کلمات ذکر کریں تو یہ ان کی عاجزی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ انہوں نے گناہ کیا، گناہ کے مرتکب ہوئے، ایسا نہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اے اللہ، اے میرے رب، تو نے میرے اوپر جو احسان کیا اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں ان مجرموں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ فرعون ظالم تھا، آپ رہتے تو اسی کے ساتھ تھے، لیکن اس وقت آپ نے اعلان کر دیا کہ میں ان کے ساتھ رہنا بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ ظالم کے ساتھ رہنا بھی لوگوں کی نظر میں ایک قسم کی تائید ہوتی ہے، لہذا جو ظاہری اعتبار سے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں میں وہ رہنا بھی چھوڑ دوں گا، بالکل قطع تعلقی کر لوں گا۔ اب یہ تو ہوا ایک واقعہ۔ اسی واقعے کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ اگلے دن ہوا۔ چونکہ بندہ مرا تھا آپ کے ہاتھوں تو آپ شہر میں چھپے ہوئے تھے۔ اگلے دن آپ نے کیا دیکھا کہ صبح کے وقت وہی کل والا بندہ، وہ جو بنی اسرائیلی تھا، وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ اب پہلے دن بھی لڑ رہا تھا، دوسرے دن بھی لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بندے نے دیکھا تو کہنے لگا یا موسیٰ المدد، موسیٰ مدد کیجئے۔ آپ کو بڑا جلال آیا کہ یہ عجیب آدمی ہے، کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے، کل بھی مجھے مدد کے لیے پکارا، بندہ مر گیا، آج بھی مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو جواب ہی نہیں دیا، تو مجھے ویسے کھلا سرکش آدمی لگتا ہے، گمراہ آدمی لگتا ہے کہ ہر بندے سے لڑتا پھرتا ہے، ایسی حرکت ہی کیوں کرتا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی بندہ لڑائی کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آگے بڑھے وہ ظالم کو پکڑنے کے لیے، قبطی کو پکڑنے کے لیے، اسرائیلی کو نہیں، قبطی کو پکڑنے کے لیے۔ اسرائیلی سمجھا کہ شاید آج یہ مجھے مکہ ماریں گے، جیسے کل اس کو مارا تھا تو آج میرے اوپر جلال میں ہے تو مجھے ہی لگانے لگے۔ اب اس نے فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیا، تم جو ہے وہ اصلاح نہیں چاہتے، تم بندے ہی مارنا چاہتے ہو، اور تم جو ہے وہ زمین میں جابر اور بڑے پاورفل بننا چاہتے ہو۔ اب جب اس نے گھبرا کر یہ ساری باتیں بول دی تو سب کو پتا چل گیا کہ جو کل بندہ مرا تھا وہ کس کے ہاتھوں مرا تھا۔ اب فوری طور پہ جناب فرعون تک بات پہنچ گئی کہ بھئی وہ جو کل بندہ مرا جس کا مارنے والا نہیں مل رہا تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو فرعون نے اس کے اوپر آرڈر جاری کر دیا کہ موسیٰ کو بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ فرعون کو کچھ آثار سے تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہے بنی اسرائیل کے، اور اس کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے میری سلطنت کو بدلنا ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ تو وہ جو دوسرے دن واقعہ ہوا یہاں اس کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ
یستصرخہ قال له موسى انک لغوی مبین فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسى اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تکون جبارا فی الارض وما تريد ان تکون من المصلحین۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں صبح کی کہ اب کیا ہوتا ہے۔ وہ جو پہلے دن بندہ مر گیا تھا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں کسی جگہ چھپ کر ڈرتے ہوئے اس انتظار میں صبح کی کہ اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ اب دوسرے دن کیا ہوا تو اچانک دیکھا کہ وہ اسرائیلی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج دوبارہ فریاد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑ لیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ کا اور اسرائیلی کا دشمن تھا، تو وہ اسرائیلی بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ یہ ہوا معاملہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کرنے تو گئے اس کی مدد کہ چلیں آج اگر دوبارہ اس پر زیادتی ہوئی ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ وہ سمجھا کہ جلال کے اندر پہلے تو انہوں نے مجھے بولا ہے انک لغوی مبین، بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ اب جلال کے کلمات پہلے مجھے کہے اور میری طرف ہی بڑھ رہے ہیں، تو آج لگتا ہے کہ میری باری ہے اور مجھے مکہ ماریں گے اور میں گیا۔ تو اس نے اس پر شور کر دیا کہ اے موسیٰ تم آج مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل بندہ مارا تھا، تم تو جبارین میں سے بننا چاہتے ہو اور مصلحین میں سے نہیں بننا چاہتے۔ اب وہ پھر بات مشہور ہو گئی کہ بھئی کل کا بندہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے وہ مرا تھا۔ اب کیا ہوا، اب موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے تشریف لے گیا، پھر وہاں سے چل پڑے، کیونکہ اب تو پتہ تھا کہ بات تو آگے پہنچ گئی اور فرعون کا لشکر آ جائے گا اور فرعون نے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی کرنا۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ وہاں تشریف فرماتے چھپے ہوئے تھے، تو فرعون کی قوم تھی قبطی قوم، اس کا ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے اطلاع دی کہ اے موسیٰ فرعون نے آپ کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ حالانکہ ایک پورا طریقہ ہوتا ہے، اگر کسی کے اوپر الزام ہے تو پروسیکیوشن ہوتا ہے، ایک کیس چلتا ہے، جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، واقعے کی صورتحال دیکھی جاتی ہے، واقعی زیادتی تھی یا نہیں تھی، قصدن مارا یا بلا قصد مارا گیا، ایک پورا پروسیس ہے۔ لیکن چونکہ فرعون کے اندر دشمنی تو جدا گانا موجود تھی، تو اس نے پروسیجر کوئی نہیں چلایا کہ بھئی کورٹ میں جائے، اس کے ججوں کے سامنے پیش ہو، قاضی فیصلہ کریں۔ اس نے بس اعلان کر دیا کہ مارنا ہی مارنا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ بندے ہیں جنہوں نے اس کی سلطنت کو پلٹنا ہے، تباہ کرنا ہے۔ تو اب وہ جو ایک بندہ جو تھا فرعون کی قوم میں سے، اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے موسیٰ فرعون نے کر لیا پکا پلان آپ کو شہید کرنے کا، لہذا آپ شہر سے نکل جائیں اور آپ ملک مصر ہی چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہاں پر اس کا بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ بے شک درباریوں نے، یعنی فرعون کے درباریوں نے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ فوراً نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ انتظار اس بات کا کہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکل پڑے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے دے، مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ وہ اس بندے نے آ کے بتا دیا کہ اے موسیٰ فرعون کے درباری آپ کے خلاف جو ہے پروگرام بنا چکے اور آپ کو شہید کرنا ہے، لہذا آپ شہر سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر شہر سے نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔
تو اس بات سے بھی پتہ چلا کہ آپ کو شہید کرنے کا جو اس نے پلان کیا تھا وہ ظلم تھا. ظلم اس لیے تھا کہ یہاں تو پوچھا ہی کچھ نہیں کہ بھی آپ نے کیوں مکہ مارا اور وہ ایک مکے سے کیسے مر گیا, آپ نے قصدن مارا, آپ کا قتل کا ارادہ تھا یا نہیں تھا, کیا تھا, کچھ بھی نہیں پوچھا اور اعلان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں. تو یہ ظلم تھا. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, اے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے دے. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے, قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.